اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو پیچھے رب العزت تحویل قبلہ کے متعلق بار بار بات بتا رہے ہیں اور کہا میں قبلہ تبدیل کرنے والا ہوں، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، اور اس کے بارے میں بحث کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو بیوقوف ہوں گے۔ بیوقوف اس کے متعلق بحث کریں گے وہ کس نے قبلہ تبدیل کیا ہیں، اور کہہ دیا اللہ کے لیے مشرق ہے، اللہ کی مغرب ہے، سارا جہان اللہ تعالیٰ کے ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ بڑی لمبی بحث بتائی جا رہی ہے۔ کس لیے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات اتر رہی ہیں تو مدینہ منورہ میں ہیں، اور وہاں اوس اور خزرج جو قبیلے تھے وہ بھی تھے، اور یہود کے جو 3 قبیلے ہیں، بنو قینقاع، نذیر اور قریظہ جو ہیں، یہ بھی قبیلے وہاں، اور ان کی دشمنی کسی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے دوسرے قبیلے کی طرف منہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں ساتھ یہ بھی پیچھے آیت میں فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اللہ رب العزت وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور میرے ساتھ میری ناشکری مت کرو۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے یہ 3 قبیلے ہیں، اور یہود کے جو 3 قبیلے ہیں، قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور ساتھ اوس اور خزرج، یہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی، یہ یہودیوں کے ساتھ یعنی ان کے پاس نبوت تھی اور نبوت ان کے پاس سے کھینچی جا رہی ہے۔ کس لیے؟ یہ 5 یہ لوگ قبیلے ہو گئے، اور ان لوگوں کی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مدینہ منورہ میں، اور وہاں بہت سارے لوگ جو ہے دین اسلام کی طرف مسلسل ہوتے جا رہے ہیں، اور ادھر دوسری طرف مکہ مکرمہ میں جو کفار تھے، مشرکین تھے، اور ان کی یہ دشمنی تھی، اور فرمایا جب یہ پتہ ان کو چل رہا ہے یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری جو نبوت تھی ہم سے چھن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، اور وہ لوگ اس لیے یعنی دشمن ہو جائیں گے، دشمن ہیں، اس لیے کہ پہلے تو وہ تھوڑا بہت وہ کر رہے تھے، وہ دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر میں قبلہ بدل دوں اور تم نے اس سے ہٹائے جانا نہیں لگا، کیونکہ اللہ کی مشرق ہے، اللہ کی مغرب، پورے جہان جو میں اللہ تعالیٰ نے یعنی دماغ دیا ہے، سوچ دیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب آدمی کوئی فوت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارے اصل جگہ مقام کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے لیے ہیں ہم، اور اللہ کے پاس ہی ہم نے جانا۔ انا للہ، بے شک ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، و انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے۔ جس وقت جس انسان کے سوچ میں، دماغ میں یہ بات ہوگی کہ میں نے اللہ کے سامنے ہر ایک بات کا جواب دینا ہے، ہر ایک چیز کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہ انسان غلطی نہیں کرے گا، اس سے غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ اسی لیے بیت اللہ کے جو قبلہ تبدیل ہو رہا ہے تو اس لیے کتنا دشمنی ہوگی۔ اگر ہم اس جگہ پہ چلے جائیں، تصور کریں تو کتنی یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کریں گے، بغض کریں گے، اور آپ کو تکلیف پہنچائے گے، اور دوسری طرف قریش مکہ کے ساتھ مل کر اور یہ کر رہے ہیں، حالانکہ اصل تمہارا جو دین کون سا ہے؟ دین ابراہیم ہے، بیت ابراہیم کی طرف تم نے قبلہ کے منہ کرنا ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ان کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین استعینوا، تم نے مدد کس سے لینی ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کا آیا ہے، یعنی نماز بھی جو ہوتی ہے انسان صبر کرتا ہے، اور اس کے اوپر یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں سامنے کھڑا ہو جاتا ہے انسان، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اور کبھی دزانوں ہاتھ یعنی غلاموں کی طرح ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے
یعنی میرا کوئی نہیں، میرے والدین، میرے رشتہ دار، میرا جتنے بھی معاملات ہیں سارے کٹ گئے ہیں۔ کٹنے کے بعد صرف اللہ تعالیٰ تیری ہی بات میں مانوں گا۔ اور پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے، جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس کے لیے سبمٹ کرتا ہے، یا اللہ جو یہ حکم آ رہے ہیں، جو قرآن پاک آ رہا ہے، جس کے اوپر میں جس کو پڑھ رہا ہوں، اس کے اوپر میں پورا اتروں گا، اور اسی قرآن پاک کو پڑھ کر وہ رکوع میں جاتا ہے، وہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ جب کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی تو نے تعریف کی، جس کا تو نے قرآن پڑھا، جس کے بغیر تم نے سبمٹ کیا، بھئی میں نے یہ سارے احکامات میں سیر آنکھوں پر، اے اللہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں سجدے میں رکوع میں جاتا ہوں اور گڑ گڑاتا ہوں، پھر اور مزید گڑانے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، یہ تیرے آگے ہم ہیں۔ اور ابد یہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو، سجدہ کرو، وعبدوا، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے بندے بنو، اس کے غلام بنو۔ غلام کی اپنی مرضی کہیں نہیں ہوتی۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے، ہمارے دماغ میں سوچ میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری جو سوچ ہے، خواہشات نفس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ان کو روک کر، ان کو تھام کر ہم نے اللہ تعالیٰ کے اپنے مالک کی بات ماننی ہے۔ جو بھی بندہ اپنے مالک کی بات نہیں مانتا، اس کو وہ اس کا مالک اس کے معاف نہیں کرتا۔ ہم نے بھی جتنے بھی کام کرنے ہیں وہ کام کرنے ہیں۔ جب ہمیں تکلیف آئے گی، یہ لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے مکے میں اور مدینے میں، اور ریشہ دوانیاں کریں گے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ استعانت طلب کرنی ہے۔ ہم نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیرے بندے بنے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ وہی سلسلہ ہے جو دباچہ ہے سورۃ الفاتحہ، وہ ساتھ یہ آ رہی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں مکہ میں اور مدینہ میں یہ دیکھنا ہے اس وقت حالات کیا تھے، اور جس وقت کفار جو ہیں، مشرک ہیں، اور یہود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے دشمن ہو چکے ہیں، اور دشمنوں نے کیا کرنا ہے، بھئی تمہارا تو دین کس طرح کا ہے۔ اور اس میں اس بات میں جو پیچھے ذکر ہوئی تھی تحویل قبلہ کے بعد، وہاں فرمایا تھا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، تو وہ تیرا قبلہ نہیں تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم پہچانے مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، جو رسول کی کون میں پیروی کرتا ہے۔ رسول کی پیروی کرنے کے لیے، لوگوں کو پہچاننے کے لیے، یہ واقعتاً دل و جان سے اور عمل سے واقعی یہ مسلمان ہوئے ہیں، واقعی یہ مومن بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی مشکلات آنے کے باوجود تم نے استعانت کیسے کرنی ہے؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور جو صبر کرے گا، جو نماز کے ساتھ صبر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ یعنی مشکلات میں، ہر لحاظ میں، یعنی کمٹمنٹ جو کرنی ہے وہ اپنے اس کے ساتھ کرنی ہے۔ یعنی اس کا ہاتھ بھی انسان کے وہ کام کریں، اس کی اپنے نظریات پر جتنی مرضی جنگ و جدل ہو، جتنی مرضی تکلیفیں آئیں، اور نماز علاج ہے خطرات کا، مشکلات میں اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے نظریاتی طور پر اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ رہنا، یہ انسان کا، یہ مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کی وابستگی ہونا اور استقامت رہنا۔ اگر اس کی زبان بھی لڑکھڑائے اور اس کے ہاتھ کامتے رہے، اس کا دماغ اور دل ساتھ نہ دے، تو اور حالات کا سامنا نہ کر سکے، تو وہ بندہ صحیح مسلمان نہیں ہوتا، اور وہ اس کے اوپر پورا اترنا چاہیے۔ اور جب بھی پریشانی آتی ہے، صرف جب اللہ تعالیٰ ہر انسان کا، ہر شخص کا، پوری کائنات کا، زمین و آسمان کا رب العزت ہے، اس کا مالک ہے، ہماری دی ہوئی جان بھی اسی کی ہے، اسی سے جب مدد مانگے گا تو پھر استعینوا بالصبر، صبر کرنا ہے استعانت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا، اور صبر کرے گا، استقامت کے اس کے اوپر ڈٹا رہے گا، یا نماز پڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ مدد مانگے گا۔ یعنی سہمے رہنا اور اپنی قوت برداشت جو اس کی ہے اس سے ہٹ جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی جس طرح کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء ہیں، جو علماء ہیں، انبیاء کے ورثاء ہیں۔ اور آگے فرمایا، ایک اور مقام پہ فرمایا واستعینوا بالصبر، یعنی استعانت طلب کرو
صبر سے اور نماز سے، بالصبر وصلہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ جو ڈرنے والے ہیں، خوف کھانے والے ہیں، یہ ان لوگوں کا، یہ ان کا شیوہ ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن لوگوں کا یقین ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہماری ملاقات ہونی ہے، اس کو جتنی مرضی تکلیف ہے، جتنے مصائب مشکلات ہیں، یہ اسی وقت کی نہیں بات، اب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے اوپر سوچ رہے ہیں، تو ہمارے اوپر اب یہ آیت اتر رہی ہے، ہمیں جتنی مشکلات آئیں گی، اور جتنے بھی مصائب آئیں گے، اس کے اوپر صبر کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اس کی طرف جانا ہے، جس طرح اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بندہ کہتا ہے، یعنی اسی کا ہے، ہماری کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا دماغ، سوچ یا ہمارے جو کام کرتے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنے معاملات کو درست نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے ہم نے بچاو نہیں، پھر آدمی ابد نہیں رہتا۔ اس کو یہ چاہیے، جس طرح کہ تکلیف اس کو آتی ہے اور وہ صبر سے کام لیتا ہے، اور اس کو جو جتنی تکلیف آئے وہ صبر سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ استعانت، یعنی اگر اس کو خوشی ملتی ہے، یعنی انسان کا معاملہ اس طرح ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مومن کا معاملہ عجیب سا ہے، بہت ہی اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، جب اس کو تکلیف آتی ہے، جب اس کو مشکل آتی ہے، جب اس کو بیمار ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور اس کو یعنی خیر ملتی ہے، اس کو نیکی ملتی ہے، جب اس کو خوشی آتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ شکر کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور دونوں غار میں ہیں اور کافر اوپر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یہ ابھی نیچے سے دیکھیں گے تو ہم دونوں میں دیکھ لیں گے، تو آپ نے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ فکر نہ کریں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے وہ صبر کرتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، پھر اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ آج کا جو مسلمان ہے، آج کا جو شخص ہے، وہ اس کو کہیں کہتا ہے میں تمہارا بھائی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنا دیتا ہے، نہیں، ایسے نہیں کرنا، اس کو آیات پڑھا رہا ہے، 2-3 سپارے اس کو سنا دی، یہ بات نہیں ہے، جو تیرا بھائی تکلیف میں ہے اس کے ساتھ جا کر تم نے اس کی مدد کرنی ہے، جس طریقے سے بھی تم کر سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، تمہیں کوئی بھی تکلیف آتی ہے، جو کوئی بھی پریشانی آتی ہے، تم نے صبر کرنا ہے اور استقامت دکھانی ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے صبر علی الطاعات، یعنی صبر طاعت کے ساتھ عملاً صبر کرنا ہے، جو بھی اس کو مشکل آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ صبر عن المصائب، یعنی ان کو مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا سودا کیا ہے اور کہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ، انسان کی زندگی کا اس کے ساتھ سودا کیا ہے۔ پھر ساتھ یہ ایک اور مقام پہ فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ سارے اعمال، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم نے تم کو چیک کرنا ہے، یہ نہیں کہنا میں مسلمان کو بس جنت میں جا رہا ہوں، تم کے اس دنیا میں جس بندے نے رہنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چیک کرنے کے سوا آگے نہیں بھیجنا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کوئی بھی مقام آئے، کس جگہ پہ بھی آئے، معاملات رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، کاروبار کے ساتھ ہوں، بزنس کے ساتھ ہوں، جو میرے اللہ نے حکم دیا ہے میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے لوگ ہیں، استعینوا، استعانت طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ اور ہم اس کے بعد آگے والی بات انشاءاللہ پھر آئندہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جو بھی ہم کام کریں، جو بھی ہم عمل کریں، اس میں خالی زبان سے نہیں،
اطاعت جو ہوتی ہے کلمے سے خالی نہیں ہے، زبانی، قولی اور فعلی جو ہے نا عملاً بھی ساتھ ساتھ اللہ حکم کو بجا لانا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔